تمام تر صورتحال پر پھر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ منم ظفر صاحب پروگرام کے لیے وقت نکالا. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب بھی اعتراف کر رہے ہیں اور شکوے شکایتوں سے بھرا خط انہوں نے وزیر بلدیات کو لکھ دیا ہے. آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مرتضی وہاب صاحب پچھلے 2 سال سے سٹی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے قابض میئر ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ وہ قبضہ کر کے براجمان ہیں میئرشپ پر. اس سے پہلے وہ 16 مہینے اسی شہر کے ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں جس شہر پر ان کی پارٹی اور جس صوبے پر ان کی پارٹی 17 سال سے براجمان ہے. یہ تو اپنی نااہلی کو چھپانے کا حربہ ہے کہ آپ جو ہے وزیر بلدیات کو خط لکھ دیں، اور وزیر بلدیات کی اپنی کارکردگی کیا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے. تو سڑکیں اگر کھدی ہوئی ہیں، پرابلمز اگر کراچی کے لوگ فیس کر رہے ہیں تو وہ آپ کی نااہلی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب پچھلے سال جو بارشیں ہوئیں آج تک بعض سڑکیں ایسی ہیں کہ جن کی کارپیٹنگ نہیں کی گئی، یا اگر کارپیٹنگ کر بھی دی گئی تو وہ کارپیٹنگ جو ہے تھوڑی سی بارش میں ادھڑ گئی. اب آپ دیکھیں جہانگیر روڈ کتنی مرکزی شاہراہ ہے. یہ شاہراہ تو ڈائریکٹلی کے ایم سی کے انڈر میں آتی ہے، 3 ہٹی سے لے کر گرو مندر تک. جب بھی بارش ہوتی ہے اور بارش نہ بھی ہو، گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. خود ڈاکخانے سے لے کر گرو مندر تک سڑکیں کھدی ہوئی ہیں. اب ایسے کے اندر ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اختیارات نچلی سطح پر تقسیم کرتے، صوبائی حکومت اختیارات نچلی سطح پر تقسیم کرتی. لیکن منم ظفر صاحب آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی رقم ملی ہے، وزیر اعلیٰ نے بھی ہدایت کی، لیکن آپ تو انہیں قابض میئر کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے اس کا جواب پھر وہ آپ کو خود ہی دیں گے آپ کے اس الزام کا. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے زیر انتظام بھی اب جماعت اسلامی کے بہت سارے علاقے ہیں، خاص طور پہ میں ناظم آباد کی بات کروں تو وہاں کی سڑکوں کا حال یہ دیکھیں، وہاں گٹر ابل گئے ہیں، وہاں پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے نالے باہر آ گئے ہیں. تو یہاں پر کلندریا کی بات کی جائے، کلندریا میں نالے ابل رہے ہیں، نالا باہر آ گیا. آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا. تو جماعت اسلامی اگر کسی پر الزام لگا رہی تو پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے. نہیں، ہمارا الحمدللہ ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہے. اور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وسائل، اگر ٹاؤن کوئی کام کر رہا ہے تو اپنے وسائل جنریٹ کر کے کام کر رہا ہے. اس کو کے ایم سی سے کچھ نہیں مل رہا سوائے صوبائی حکومت سے او زیڈ ٹی کے علاوہ. او زیڈ ٹی کا مطلب تنخواہیں ہیں. تنخواہوں کے علاوہ صوبائی حکومت نے کچرا اٹھانے کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لے رکھی ہے. پیسے نہیں ملے آپ لوگوں کو؟ نہیں، روڈ کٹنگ کی مد میں ناظم آباد ٹاؤن کو نہیں ملے. پہلی بات ہے یہ کریکشن کر لیجئے آپ، نارتھ ناظم آباد ٹاؤن ہے، ناظم آباد ٹاؤن نہیں ہے. پیسے روڈ کٹنگ کی مد میں ایس ایس جی سی نے اپنی 40 سال پرانی لائنیں انہوں نے تبدیل کری ہیں. اس مد میں جہاں کھدائی ہوئی ہے انہوں نے پیسے دیے ہیں، لیکن اس کھدائی کا عمل جاری ہے. اور یہ کھدائی کس طرح ہو رہی ہے؟ یہ اس طرح ہو رہی ہے کہ پہلی مین سڑکوں کو وہ کھودتے ہیں، پھر کنیکٹنگ گلیوں کو کھودتے ہیں. کنیکٹنگ گلیوں کو کھودنے کے بعد ہر گھر میں کنیکشن دے رہے ہیں. اب یہ آپریشن جو نارتھ ناظم آباد کی آپ بات کر رہی ہیں، ناظم آباد میں نہیں ہے، نارتھ ناظم آباد میں ہے. نارتھ ناظم آباد میں یہ 6 مہینے سے آپریشن جاری ہے، جس کی آخری تاریخ 30 جون مقرر کی تھی. 30 جون 2025 ایس ایس جی سی نے مقرر کی تھی. ہمارے 3 ٹاؤن ہیں کہ جہاں یہ کام ہو رہا ہے. ایک نئی کراچی ٹاؤن میں جہاں 30 جون تاریخ مقرر کی گئی، نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں، اور تیسرا ٹاؤن ہے ماڈل ٹاؤن جہاں 30 ستمبر تک کی اس کی تاریخ رکھی گئی ہے کہ کام مکمل کریں گے. اب آپ مجھے بتائیے، کام مکمل نہ ہو تو کیسے سڑک بنائی جا سکتی ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے، یہ ریسپانسبلٹی ہماری ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں اور آپ چینج دیکھیں گی انشاءاللہ تعالی اگلے 2 مہینے میں. اس لیے بھی بات پوچھی منم صاحب، آپ نے ٹھیک ہے آپ شکایت ہی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو روڈ کٹنگ کی مد میں پیسے نہیں ملے. آپ نے ادارے کا نام بھی بتا دیا ایس ایس جی سی کے حوالے سے، لیکن نہیں ملے ہیں پیسے. میں نے یہ نہیں کہا پیسے نہیں ملے. اچھا، میں نے یہ کہا ہے کہ ایس ایس جی سی اور ٹاؤن کے درمیان ایگریمنٹ ہوا روڈ کٹنگ کے حوالے سے. ایس ایس جی سی نے پیسے دیے ہیں ٹاؤن کو. 30 جون انہوں نے اپنے کام کی ڈیڈ لائن رکھی کہ کام ہمارا مکمل ہوگا. اب 30 جون تو کل مکمل ہوئی ہے نا. اب گھروں میں کنیکشن دیے جا رہے ہیں، گلیاں کھدی ہوئی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کھدی ہوئی گلیاں کام مکمل نہ ہو تو اس کو کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ انشاءاللہ تعالی
1 سے 1.5 مہینے میں آپ کو ٹاؤنز میں کام ہوتا ہے. اس دوران آپ نے کوئی شکایت کی کیونکہ 30 جون تو بس گزر گئی, اس دوران آپ نے کوئی شکایت کی؟ نہیں, شکایت کس سے کریں, مطلب کس بات کی شکایت کریں آپ بتائیے, کس بات کی شکایت کریں؟ ہم کوئی شکایت نہیں کر رہے ہیں, الحمدللہ جتنا کام ہو سکتا ہے اپنے وسائل میں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب بڑے ایکٹیو نظر آتے تھے, ہمیں تو آپ کے اپنے والنٹیئرز نظر آتے تھے, خدمت کی جیکٹس پہن کر موجود ہوتے تھے, پانی میں اتر جاتے تھے, لوگوں کی مدد کرتے تھے. اس بار ہمیں نہیں نظر آ رہے. نہیں, آج بھی الحمدللہ آج بھی بقرعید کے موقع پر آفل کلیکشن کا معاملہ ہو یا بارش برسات میں پانی کا معاملہ ہو, الحمدللہ ہمارے سارے ٹاؤن چیئرمین سڑکوں پر موجود رہے ہیں, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود رہے ہیں. میں تو خود ناظم آباد کا رہائشی ہوں, مجھے ابھی تک کوئی ورکر وہاں پر نظر نہیں آیا. آپ تو جبکہ یوسیاں بھی آپ کے انڈر ہیں, ٹاؤن چیئرمینز آپ کے پاس ہیں. سیکنڈلی آپ بات کر رہے تھے, آپ لاسٹ ٹائم پروگرام میں آئے تھے, آپ نے کہا تھا ناظم آباد میں بڑے اچھے انتظامات کر لیے گئے, پری مونسون نالے سے صاف کر لیے گئے. اب آپ اس دفعہ چینج دیکھیں گے, بٹ چینج نظر نہیں آیا. ناظم آباد 3 کی بات کروں, 2 کی بات کروں, گلیاں بھری ہوئی ہیں. آپ بنارس پل کی بات کر لیں, آپ اس کے علاوہ آپ ذرا شاید میرے خیال سے نکلے نہیں, لیکن اگر آپ کا جانا ہو کلندریا تو آپ وہاں پر جا کے دیکھیں نالے ابل کے باہر آ رہے ہیں. وجہ دیکھیں نا, وجہ یہی ہے کہ شادمان نالا کے ایم سی کی ریسپانسبلٹی ہے, وہ ٹاؤن کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. گجر نالا کے ایم سی کی ریسپانسبلٹی ہے, ٹاؤن کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. جب 25 جون کو میئر صاحب اس بات کا اعلان کریں کہ ہم نالوں کی صفائی کا کام شروع کریں اور 26 تاریخ کو بارش ہو جائے, تو آپ مجھے بتائیے کون ریسپانسبل ہے؟ مشینری دینا کے ایم سی کی ذمہ داری ہے. مشینری ٹاؤن کے پاس ہے ہی نہیں مشینری. آپ کی یہ ساری مشینری نہ دے, کے ایم سی نالوں کی صفائی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا آپ بتائیے؟ اس کے نتیجے میں تو پوری آبادی کے لوگ سفر کریں گے نا. جب چوکنگ پوائنٹ بن جائے گا گجر نالے پر, جب چوکنگ پوائنٹ بن جائے گا آپ کا شادمان نالے پہ بن جائے گا کہ جہاں آج سے 3 سال پہلے حادثہ بھی پیش آیا ہے. میئر کراچی اپنے وزیر کو خط لکھ سکتے ہیں بلدیات کے, اور تمام تر شکایتیں اور ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, تو جماعت اسلامی کے جو یو سی چیئرمین, ٹاؤن چیئرمین, وہ کیوں نہیں لیٹر لکھ کے بتا سکتے کہ جی ہمیں ہماری سڑکوں کا یہ حال ہے, پیسوں کے مسئلے ہیں, فنڈز نہیں مل رہے ہیں, جو بھی آپ کے مسائل ہیں. نہیں, پیسوں کے مسئلوں پہ ہم نے سی ایم, ہمارے گلشن ٹاؤن نے, ہمارے اسی طرح ماڈل ٹاؤن نے, ہمارے ناز آباد ٹاؤن نے, نارتھ ناز آباد ٹاؤن نے سی ایم کو خطوط لکھے ہیں. ابھی 8, 9, 10 جون کو جو ہے وہ جو عید الاضحیٰ تھی اس کے بعد جو صورتحال تھی کچرے کی, سی ایم کو خط لکھے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ مرتضی وہاب صاحب کیونکہ حکومت کا پارٹ ہیں, لیکن کراچی کی عوام بڑی پر امید تھی منم صاحب آپ سے, اسی لیے آپ کو ووٹ دیے تھے, آپ نے بھی ابینڈن کر دیا کراچی کے شہریوں کو. نہیں, الحمدللہ کراچی کے شہریوں کو نہ پہلے تنا چھوڑا تھا نہ آج تنا چھوڑا ہے, اور کراچی کے شہریوں کا مقدمہ پوری طرح لڑ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ بھی موجود ہے, انجام دیں گے. جی ہمارے ساتھ سعدیہ بھی موجود ہیں. منم صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کی شکایتوں کا براہ راست اس جواب رہے گا. سعدیہ بتائیے گا کیوں رقم نہیں ملی ہے, کیوں جو وہاں پر نالے ہیں خاص طور پہ ان کے اندر جو علاقے ہیں یا گٹر ہیں, نالے ہیں, ان کی مرمت کیوں نہیں کی گئی, صفائی کیوں نہیں کی گئی؟ ویسے تو صدف السلام علیکم, سب سے پہلے گڈ مارننگ آپ کے ویورز کو. آپ نے ساری باتیں جو مجھے کرنی چاہیے تھی وہ ARY کے توسط سے صدف نے اور ٹائم نے خود ہی کر دی. کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب کبھی پہلے بارش ہوتی تھی اور جب وہ ٹاؤنز یا کاؤنسلرز ان کے پاس نہیں ہوتے تھے تو جماعت اسلامی کے والنٹیئر ورکرز جو تھے وہ سڑکوں پر نظر آتے تھے, وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے. دیکھیں ابھی یہ بات کر رہے تھے ڈسٹرکٹ سینٹر پورا جو 5 ٹاؤن ہیں, 5 کے 5 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے. گلشن کی اگر میں بات کروں تو گلشن میں گلشن ٹاؤن جو سب سے بڑا ہے اور جنا ٹاؤن وہ ان کے پاس ہے. اچھا, اس کے بعد ابھی یہ خود کہہ رہے تھے کورنگی کی بات کروں تو لانڈی اور ماڈل کالونی ٹاؤن ان کے پاس ہے. آپ جو فوٹیجز آ رہے ہیں وہ موسٹلی ان علاقوں سے آ رہے ہیں. پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل جماعت اسلامی کے پاس ہے, اور یا اس کے بعد MNA اور MPA کی بات کی جائے تو وہ MQM کے پاس ہے. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی نالے, آپ مجھے بتائیں کہ صدف کراچی, آپ مجھ سے زیادہ رپورٹنگ کرتی رہی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی 3 دن کے لیے بند ہو جاتا تھا. کراچی کی مین شاہراہیں جو تھیں وہ 3 دن کے لیے بند ہو جاتی تھی, ہم اور آپ گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے. لیکن کراچی کی مین آرٹریز
کوئی روڈ کراچی کی اس دفعہ برسات میں بند نہیں ہوئی ہے اس طرح. ٹھیک ہے جتنی دیر بارش ہوئی ہے پانی کھڑا ہوا ہے, لیکن پانی اگر نالے بند تھے تو مین شاہراہیں کیسے چلتی رہیں اس دفعہ شہر میں. ان کو سوئی گیس سے کٹنگ کی مد میں پیسے ملے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا تو ہم کیسے منائیں. تو پھر یہ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ یہ آتے ہیں اور یہ شور مچاتے ہیں. لیکن آپ ان کی شکایتوں پر کیا کہیں گی؟ دیکھیں اب میں ان کی شکایتوں پر کیا کہوں. ان کے ٹاؤن نے طے کیا سوئی گیس کمپنیز کے ساتھ, کے الیکٹرک کے ساتھ کہ جی آپ کٹنگ کریں, تو ان کو بھی تو پتا تھا کہ برسات آنے والی ہے, تو یہ نہ طے کرتے. گاڑیاں دھس گئی ہیں نارتھ ناظم آباد میں لوگوں کی. اب وہ ذمہ داری ان کی ہے, وہ ذمہ داری یہ ایکسپٹ کریں. اب جہاں اپنی بات ہے وہاں راہ فرار. میئر کراچی نے جو کل منسٹر صاحب کو خط لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ آپ ٹاؤن, کیونکہ میں ٹاؤن سے ڈائریکٹ سوال نہیں کر سکتا, میں ٹاؤن چیئرمین کو بلا کے نہیں پوچھ سکتا, آپ ان کو بلا کے پوچھیں کہ جو پیسے, اچھا پیسوں کا وڈرال بھی ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ وڈرال نہیں ہوا. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی کام نہیں ہو سکتا, مجھے پوچھنے دیں منم صاحب سے پھر یہ بات. منم صاحب بتائیے, کہہ رہی ہیں کہ پیسوں کا وڈرال بھی ہوا, آپ اس کی تردید کریں گے, تصدیق کریں گے؟ اچھا دیکھیں, میں یہ ذرا اماؤنٹ بھی بتا دیں کتنے پیسوں کا وڈرال ہوا ہے, اماؤنٹ بھی بتائیں نا. اب آپ انہوں نے تذکرہ کیا ہے تو دیکھیں اماؤنٹ بھی بتائیں, بات وہ کریں جو بات صحیح ہو. اچھا ایک بات اور بھی سن لیجیے, آپ میری بات اور بھی سن لیجیے. 37 کروڑ. آپ میری بات اور بھی سن لیجیے, اور یہ بھی بتا دیجیے کون کون سے ٹاؤن کے اندر ہوا ہے. نہیں 37 کروڑ وڈرال ہوئے, وڈرا ہوئے کہ نہیں ہوئے, یہ کون کون سے ٹاؤن میں ہوا ہے یہ بتا دیجیے تاکہ ہم بھی اچھا. نارتھ ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد بتا دیے. سعدیہ صاحبہ نے 37 کروڑ. دیکھیں یہ میرا سوال بھی ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کس کے ماتحت ہے؟ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ڈائریکٹ جناب مرتضی وہاب صاحب کے جو ہے وہ ماتحت ہے, وہ اس کے چیئرمین ہیں. گلیوں سڑکوں, سنیے, گلیوں سڑکوں کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اور اس کے چیئرمین اور صوبائی حکومت کی نائلی ہے کہ 1.6 بلین $, جس کے تحت کراچی کی سڑکوں کو, کراچی کے پورے سیوریج کے نظام کو بنانا تھا. 1.6 $, ہے بلین. سعدیہ صاحبہ ذرا سٹیٹس بتا رہی ہیں. سعدیہ صاحبہ جناح ٹاؤن کے لیے کتنے, سعدیہ صاحبہ جناح ٹاؤن کے لیے کتنے؟ 71 کروڑ. 71 کروڑ فار جناح ٹاؤن. بتا رہی ہوں جو ان کے انڈر ہے, جو ان کے انڈر ہے جہاں وڈرال ہوا ہے. جی 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 ٹھیک ہے, یہ بات یہ جناح ٹاؤن میں مل گئی تو کام کرانا تو آپ کی ذمہ داری تھی نا. 6 مہینے سے کام چل رہا ہے, یہ بارش سے کام نہیں چل رہا. بارش کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں تو آپ مجھے جہانگیر روڈ کا بتائیے. 1 سال سے بارش, پچھلے سال اگست میں بارش ختم ہوئی, آج تک جہانگیر روڈ خود ہی پڑی ہے. آپ ان کو کہیں گے, وہ آپ کو کہیں گی. آپ پہلے یہ بتا دیں کہ سعدیہ صاحبہ نے جو سٹیٹس بتائیں, جو رقم بتائی ہے, وہ وتھڈرا ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہاں یا نہ, سمپل. دیکھیں یہ تو ٹاؤن چیئرمین سے آپ سوال کریں. ٹاؤن یہ بتا رہی ہیں, ٹاؤن چیئرمین کس کی ہے سر؟ 37 کروڑ کی فگر بتا رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کام تو شروع ہوگا نا. اب 6 مہینے ہوئے ایس ایس جی سی کے کام کو شروع ہوئے. آپ لوگوں کی آپس میں کوئی گفت و شنید نہیں ہوتی. کراچی کے اتنے مسائل ہیں, آپ جس علاقوں کا انتظام آپ کے ہاتھ میں, آپ کی اس حوالے سے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, اس کی ذمہ دار نہیں ہے آپ. بالکل کوارڈینیشن ہماری ہے, اور میں نے یہ بات آپ سے عرض کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ 30 جون کا ڈیٹ تھی, کل ختم ہوئی ہے اور کام گریجولی شروع ہوگا. آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ 1-1.5 مہینے میں. ہم یہ صرف دعوے نہیں کر رہے, ہم رونا پیٹنا نہیں کر رہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ کام آپ کو نظر آئے گا ہمارے سارے ٹاؤنز کے اندر. روئے نہیں کہ کراچی میں کام نہیں ہو رہا. ہم رو نہیں رہے, ہم کام کر رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں. رو تو وہ لوگ رہے ہیں کہ جو 17 سال سے حکومت کے اندر ہیں, جو مزے لے رہے ہیں, جو شہر کراچی کے لوگوں کو نہ پانی دیتے ہیں, نہ سیوریج سے نجات دیتے ہیں, نہ ہی کچرا اٹھانے کی ذمہ داری جن کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا گیا ہے. مجھے پتہ ہے کیا محسوس ہو رہا ہے کارپوریشن پہ قبضہ کر لو, مجھے محسوس ہو رہا ہے نہ کرو شہر کے کراچی کے لوگوں کو. کراچی کے مسائل پر بارش سے ہو تو رونا شروع کر دو. صرف سیاست ہو رہی ہے. جس کا جو اختیار ہے, اگر وہ اپنے حصے کا کام وہاں پہ تھوڑا بہت بھی کر لینا تو یہ شہر کی صورت ہمیں بہتر نظر آنا شروع یہی بات ہم کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ہر بات کا الزام جو ہے ایک دوسرے پہ لگانا شروع کر دیں.
ہمارے حصے کا جو کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں. اور یہ تینوں ٹاؤنز کی میں بات کر رہا ہوں, جنا ٹاؤن, نارتھ اسلام آباد اور نئی کراچی ٹاؤن. آپ کے پاس یہ ٹاؤن ہے, کتنے سال ہو گئے یہ آپ کے پاس ٹاؤن؟ آپ بتائیے کتنے سال ہو گئے, کتنے سال ہو گئے, آپ بتائیے کتنے سال ہو گئے, یہ بھی وہ بتائیں گے. آپ بتائیے کتنے سال ہو گئے ہمیں, مدن صاحب یہ تو آپ بتائیے. آپ 2 سال ہوئے نا, 2 سال ہوئے نا مدن صاحب. اس ٹاؤن کو بنے ہوئے. آپ میری بات اور بھی سن لیجئے, 37 کروڑ. آپ میری بات اور بھی سن لیجئے, اور یہ بھی بتا دیجئے کون کون سے ٹاؤن کے اندر ہوا ہے. نہیں 37 کروڑ وڈرال ہوئے, وڈرا ہوئے کہ نہیں ہوئے, یہ کون کون سے ٹاؤن میں ہوا ہے یہ بتا دیجئے تاکہ ہم بھی اچھا. نارتھ نازم آباد, آپ ذرا بتائیے مدن صاحب نارتھ نازم آباد بتا دیے. سعدیہ صاحبہ نے 37 کروڑ. دیکھیں یہ میرا سوال بھی ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کس کے ماتحت ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ڈائریکٹ جناب مرتضیٰ وہاب صاحب کے جو ہے وہ ماتحت ہے, وہ اس کے چیئرمین ہیں. گلیوں سڑکوں, سنیے, گلیوں سڑکوں کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اور اس کے چیئرمین اور صوبائی حکومت کی نائلی ہے کہ 1.6 بلین $, جس کے تحت کراچی کی سڑکوں کو, کراچی کے پورے سیوریج کے نظام کو بنانا تھا. 1.6 $, ہے بلین. سعدیہ صاحبہ ذرا سٹیٹس بتا رہی ہیں. سعدیہ صاحبہ جنا ٹاؤن کے لیے کتنے, سعدیہ صاحبہ جنا ٹاؤن کے لیے کتنے, 71 کروڑ. 71 کروڑ فار جنا ٹاؤن. بتا رہی ہوں جو ان کے انڈر ہے, جہاں وڈرال ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, یہ بات یہ جنا ٹاؤن میں مل گئی تو کام کرانا تو آپ کی ذمہ داری تھی نا. 6 مہینے سے کام چل رہا ہے, یہ بارش سے کام نہیں چل رہا. بارش کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں تو آپ مجھے جہانگیر روڈ کا بتائیے. 1 سال سے بارش, پچھلے سال اگست میں بارش ختم ہوئی, آج تک جہانگیر روڈ خود ہی پڑی ہے. آپ کہیں گے وہ آپ کو کہیں گی. آپ پہلے یہ بتا دیں کہ سعدیہ صاحبہ نے جو سٹیٹس بتائیں, جو رقم بتائیے, وہ وتھ ڈرا ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہاں یا نہ, سمپل. دیکھیں یہ تو ٹاؤن چیئرمین سے آپ سوال کریں. ٹاؤن چیئرمین بتا رہی ہیں, ٹاؤن چیئرمین کس کی ہے سر؟ 37 کروڑ کی فگر بتا رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کام تو شروع ہوگا نا. اب 6 مہینے ہوئے ایس ایس جی سی کے کام کو شروع ہوئے. آپ لوگوں کی آپس میں کوئی گفت و شنید نہیں ہوتی. کراچی کے اتنے مسائل ہیں, آپ جس علاقوں کا انتظام آپ کے ہاتھ میں, آپ کی اس حوالے سے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, اس کی ذمہ دار نہیں ہے آپ. بالکل کوارڈینیشن ہماری ہے, اور میں نے یہ بات آپ سے عرض کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ 30 جون کا ڈیٹ تھی, کل ختم ہوئی ہے, اور کام گریجولی شروع ہوگا. آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ 1-1.5 مہینے میں. ہم یہ صرف دعوے نہیں کر رہے, ہم رونا پیٹنا نہیں کر رہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ کام آپ کو نظر آئے گا ہمارے سارے ٹاؤنز کے اندر. روئے نہیں کہ کراچی میں کام نہیں ہو رہا. ہم رو نہیں رہے, ہم کام کر رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں. رو تو وہ لوگ رہے ہیں کہ جو 17 سال سے حکومت کے اندر ہیں, جو مزے لے رہے ہیں, جو شہر کراچی کے لوگوں کو نہ پانی دیتے ہیں, نہ سیوریج سے نجات دیتے ہیں, نہ ہی کچرا اٹھانے کی ذمہ داری جن کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا گیا ہے. وہ مجھے پتہ ہے کیا محسوس ہو رہا ہے, کارپوریشن پہ قبضہ کر لو, مجھے محسوس ہو رہا ہے نہ کرو شہر کے کراچی کے لوگوں کو. کراچی کے مسائل پر صرف سیاست ہو رہی ہے. جس کا جو اختیار ہے, اگر وہ اپنے حصے کا کام وہاں پہ تھوڑا بہت بھی کر لینا تو یہ شہر کی صورت ہمیں بہتر نظر آنا شروع یہی بات ہم کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ہر بات کا الزام جو ہے ایک دوسرے پہ لگانا شروع کر دیں. ہمارے حصے کا جو کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں. اور یہ تینوں ٹاؤنز کی میں بات کر رہا ہوں, جنا ٹاؤن, نارتھ اسلام آباد اور نئی کراچی ٹاؤن. آپ کے پاس یہ ٹاؤن ہے, کتنے سال ہو گئے یہ آپ کے پاس ٹاؤن؟ آپ بتائیے کتنے سال ہو گئے, آپ بتائیے کتنے سال ہو گئے. یہ بھی وہ بتائیں گے. آپ بتائیے کتنے سال ہو گئے ہمیں. یہ تو آپ بتائیے. آپ 2 سال ہوئے نا, 2 سال ہوئے نا اس ٹاؤن کو بنے ہوئے. 19 جون کو 2 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہو گئے 2 سال. اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے ان 2 سالوں میں اپنے ٹاؤنز کے اندر ہم نے اسی پر بات کر لیتے ہیں منم صاحب, اسی پر بات کر لیتے ہیں. چیزیں ڈیولپ کری ہیں ہم نے. سر if you allow me منم صاحب, ہم پچھلے 10-15 منٹ سے جو بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم آپ ہی کے یوسیز کی بات کر رہے ہیں, آپ ہی کے ٹاؤنز کی بات کر رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اس کا جواب بھی آپ نے ہی دینا ہے. میں آپ کو چلے ایک اور جگہ کا بتایا تھا, گلشن اقبال بلاک 5 کی بات میں کر رہا ہوں. وہاں پر آپ نے شاید آپ کا جانا ہو تو آپ جا کے سڑکوں کی حالت دیکھیں, پہلے دیکھنی چاہیے تھی اور اب دیکھیں مزید بدتر ہو گئی ہے, ابتر ہو گئی ہے. اور چیئرمین بھی آپ کے ہیں. نہیں, اس سے تو میں نے انکار نہیں کیا, چیئرمین ہمارے ہی ہیں, لیکن اس پورے ٹاؤن کا جو حال ہے, اس
پورے ٹاؤن کی جو صورتحال ہے آپ کو پتا ہے نا, یونیورسٹی روڈ کی وجہ سے ٹاؤن 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے, جگہ جگہ لائنیں ٹوٹ گئی ہیں, یعنی مین یونیورسٹی روڈ جو ہے کھود کے ڈال دی گئی ہے ریڈ لائن کے نام پہ, بننے کا نام نہیں لے رہی, کرپشن ہے. سب روڈز کی بات کر رہی ہوں, گلیوں کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے بھائی سب روڈ کی بات کر رہی ہیں, سب روڈ کی آپ جب بات کر رہی ہیں, یہ ساری روڈیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہیں. اگر مین روڈ جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ ہے, اس سے ساری کنیکٹنگ روڈیں ہیں, چاہے وہ بلاک 5 ہو, چاہے وہ بیت المکرم والی سائیڈ ہو, حسن اسکوائر والی سائیڈ ہو, سب کنیکٹنگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور مسائل ایک مسئلہ نہیں ہے, بے شمار قسم کے مسائل ہیں, سیوریج کے مسائل ہیں جو فیس کرنا پڑ رہے ہیں ٹاؤنز کو. اور سیوریج کا مسئلہ کس کو حل کرنا ہے, پھر ایک دیکھ لیجئے, سیوریج کا مسئلہ پھر جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو کرنا ہے. ہم درخواستیں لکھ لکھ کے تھک گئے, ہم کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیئرمین سے ملاقاتیں اور درخواستیں کر کے تھک گئے ہیں. سعدیہ صاحبہ, اصل تو معاملہ یہ ہے نا کہ میئر کراچی خط لکھ رہے ہیں وزیر بلدیات کو, دونوں ایک ہی جماعت ہیں, اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جی روڈ کٹنگ کے معاملے پر اداروں سے پیسے بھی لیے گئے, وہاں پر جو سڑکیں کھودی گئی ہیں اور جو مرمتی کام جاری ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا. تو اب ظاہر ہے ساری ذمہ داری, سب سوال تو پوچھتے ہیں میئر کراچی سے, لیکن وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر بھی عمل نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں چیئرمینس کو کہ آپ اپنا کام مکمل کریں, تو یہاں تو پھر یہ رقم کی خرد برد ہو رہی ہے, ہو کیا رہا ہے, کیوں نہیں یہ مسائل حل ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ رقم کی خرد برد ہو رہی ہے, لیکن بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جب وڈرال ہوا, جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی کام ہی نہیں ہو سکتا تھا, 30 جون تک کا سوئی گیس نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا, اس کے بعد کام ہونا تھا, تو اس سے پہلے پیسوں کا وڈرال کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے, اور اگر وڈرال ہوا تو وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں, یہ تو منم ظفر صاحب اپنے چیئرمین صاحب سے ٹاؤن کے پوچھ سکتے ہیں, ورنہ سندھ گورنمنٹ انویسٹیگیٹ. دیکھیں جو مرتضیٰ وہاب, ظاہر سی بات ہے ٹاؤن چیئرمین ڈائریکٹلی کراچی کے میئر کو جواب دے نہیں ہے, وہ منسٹر کو خط لکھا گیا, چیف منسٹر صاحب سے بھی انہوں نے یہ بات اسی لیے کی کہ وہ سوال کریں, وہ پوچھیں. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹاؤن چیئرمینس کو ملتا کیا ہے. پہلے جب مرتضیٰ وہاب کیئر ٹیکر کے طور پر میئر ایڈمنسٹریٹر تھے کے ایم سی کے, تو 6 لاکھ روپے ان کو مہینے کے تنخواہوں کی مد میں دیے جاتے ہیں. جب یہ سسٹم آیا, یہ نیا بلدیاتی نظام رائج ہوا, تو پیسے بڑھا دیے گئے, وہ 12 کروڑ روپے کر دیے گئے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پیسے بھی بڑھا دیے ہیں, پھر بھی ٹاؤنز کام نہ کریں, بلیم گیم ہے. آپ لوگوں کے ٹی وی پہ آتے ہیں, پریس کانفرنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا سعدیہ صاحبہ, یہ میں سعدیہ صاحبہ اف یو الاؤ می, ظاہر سی بات ہے جب سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں, گڑھے پڑ جاتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ٹیم ہے, کوئی نہ کوئی اس کی کمیٹی ہے جو اس کو ریکور کرتی ہے, اس کو ٹھیک کرتی ہے. میں 2 سڑکوں کی نشاندہی کروانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک سڑک تو جو منگو پیر سے بنارس پل کی طرف جا رہی ہے, وہ نئی سڑک بنی تھی, نیو روڈ تھی, وہ نئی تعمیر ہوئی تھی, اس پہ ہیوی ٹریفک چلی, اتنی چلی کہ وہاں پر گڑھے پڑ گئے, اور اب وہاں پر اس سڑک کی حالت اتنی ابتر ہے کہ وہاں پر نارملی بھی آپ بائک کے اوپر بھی نہیں جا سکتے, وہاں پر حادثات کا شکار ہو رہی ہیں, گاڑیاں, چھوٹی گاڑیاں بھی وہاں پر پھنس جاتی ہیں. سیکنڈلی, بنارس پل کے اوپر ایک مقام پر گڑھا پڑا تھا جس کی ایئر وائی نیوز نے نشاندہی کی تھی. اس گڑھے کو سیمنٹ ڈال کے بند تو کر دیا گیا, لیکن وہ مقام, وہ جگہ پوری بند ہے, وہ غیر فعال ہے, وہاں سے آنا جانا نہیں ہوتا, وہ آج بھی جگہ بند ہے. تو وہاں پر ٹریفک جام ہو جاتا ہے. یہ سارا چیزیں, معاملات کون دیکھنے والا ہے, یا پھر کہ بس چھوڑا ہوا ہے؟ نہیں جی, ایسی بات نہیں ہے. کراچی کی بالکل آپ کی جو آپ نے منگو پیر والے روڈ کی نشاندہی کی ہے, میں آج سے 5-6 دن پہلے وہاں سے گزری ہوں, اور میں نے اس کی خود مرتضیٰ وہاب کو ویڈیو بھیجی ہے, نشاندہی کی ہے کہ جیسے بارشیں رکے اس چیز کو دیکھا جائے, کیونکہ عوام الناس کو تکلیف ہے. اچھا دیکھیں, وہ ہر آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی وہ ریڈ لائن بسز بن رہی ہے, یونیورسٹی روڈ کا برا حال ہے, اس لیے ہم ٹاؤنز میں کام نہیں کر سکتے, یا ہم یہ کام نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, وہ ڈیولپمنٹ کا کام ہے, دیر اس میں ہوئی اور اس کی وجوہات ہیں, وہ میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں. لیکن شرجیل انعام میمن صاحب مسلسل کانٹریکٹرز کے پیچھے ہیں کہ جلد از جلد جو مین یونیورسٹی روڈ ہے, وہ والا جو ٹریک ہے, اس کا کام مکمل کر دیا جائے. میں دعا گو ہوں ہماری حیاتی میں, ہماری زندگی میں, ہماری لائف ٹائم میں یونیورسٹی روڈ صحیح ہو جائے. ایک منٹ صدف, ایک منٹ دیکھیں صدف, جب اورنج لائن
लाहौर में बन रही थी ना, जब बहुत लाहौर वालों का ह्यू एंड क्राई था कि सड़कें बंद हैं, हमें तकलीफ है, लेकिन आज वो प्रोजेक्ट बना। ठीक है, थैंक यू सो मच सादिया, बहुत शुक्रिया। मनम साहब बहुत शुक्रिया, और हम दुआ गो मसाइल हल हो। लेकिन ये बल्दियाती निज़ाम पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि जब मेयर अपने यूसी से नहीं सवाल कर सकता, उनसे पूछ नहीं सकता, उन्हें डायरेक्ट कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता, तो फिर इस निज़ाम में फ्लॉज है। इसी तरीके से जमात इस्लामी जो ये कहती है जी हम कराची को हक दिलाएंगे, अगर वो अपने ही टाउन को जहां पर ये मसाइल हैं उन्हें नहीं बर वक्त सही कर सकती, तो फिर जमात इस्लामी को भी सोचना चाहिए कि उनके नारे जो हैं वो असल में बाकी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनकी सोच को या उनके मैनिफेस्टो को, या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी यहाँ पर।